بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 19 مئی ہے سال 2022۔ جنرل باجوہ حکم کریں آگے کیا کرنا ہے۔ امپورٹڈ حکومت بل آ کر لیٹ گئی ہے۔ سرگودا کے اندر مسلم لیگ نون کا جلسہ فلاپ ہو گیا ہے۔ مریم نواز کا اعتراف شکست اور شہد خاقان نے بھی سرنڈر کر دیا ہے۔ کپتان نے آپریشن رجیم چینج کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ قوم کو ایک مبارکباد، لیکن ایک بڑی بری خبر ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک بری خبر جو ہے، بدقسمتی کے ساتھ یہ جو آپریشن رجیم چینج ہوا ہے، جس کو عمران خان نے بتایا کہ امریکہ کے اندر ایک سازش ہوئی اور سازش کے ذریعے یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے ایکٹ کیا گیا۔ لیکن اب جو ہے وہ نون لیگ کو جا کر احساس ہوا کہ زرداری اور دیگر جو قائدین ہیں انہوں نے عمران خان پر غصہ تو نکال لیا، لیکن ہمیں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اب وہ واپسی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ حکومت کو چھوڑ کر وہ بھاگنے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اچھا امپیکٹ کریٹ کر کے نہیں گئے۔ ایک بڑا بیانیہ بنایا گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، جب وہ آئیں گے قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جو ڈالر کی پرائسز کے اندر جو یہاں روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے، پھر پیٹرولیم پرائسز کے اندر اب اضافہ ہونا ہے، اب مزید جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے پہلے یہ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو 1.5 مہینہ یہ ہوا ہے، اس دوران جتنی تباہی اور بربادی پاکستان کی ہو گئی ہے، اب تو یہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے دور کے اندر معیشت بہتری کی طرف گامزن تھی۔ ڈاکٹر اشفاق نے 2 دن پہلے ایک پروگرام کے اندر بتایا کہ پاکستان کی معیشت زبردست طریقے سے چل رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ کل چیئرمین ایپٹما نے بتایا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ زبردست طریقے سے گروتھ کر رہی تھی، اور عمران خان کو ہٹانا یقیناً ایک بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام نہیں آتا، اور یہ وہ چیز ہے جو بار بار اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، انہوں نے جا کر سمجھایا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور پھر عمران خان جو ہے انہوں نے بھی بتایا کہ بڑی مشکل سے ہم معیشت کو پٹڑی پر لے کر آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ابھی کھلیں گی۔ تو یہ ایک بری خبر ہے قوم کے لیے کہ اس 1.5 مہینے کے اندر ایک چلتی معیشت ابھرتے پاکستان کو جس طرح یہاں ڈبونے کی کوشش کی گئی ہے، اور پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف لے جانے کی ایک مبینہ جو سازش ہے، وہ جس طریقے سے یہ سارا عمل ہوا ہے، یہ یقیناً جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن آپریشن رجیم چینج جو امریکہ نے کیا ہے، اس کو کپتان نے قوم کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستانی قوم جس طرح لاکھوں کے تعداد کے اندر نکلی ہے، ہر جلسہ پچھلے جلسے کا ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا ہو، وہ پنجاب کے مختلف اضلاع ہوں، اور پھر کل لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج ایک دم جیو کی لائیو نشریات آ رہی ہیں، پھر کوئی اور پروگرام آ رہا ہے، پھر مختلف ٹکر چلنا شروع ہو گئے ہیں، پھر مختلف ٹویٹس آنا مسلم لیگ نون کے صحافیوں کے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکومت بھاگ رہی ہے۔ لیکن میں نے پھر چیک کیا، کچھ باخبر لوگ جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، میں نے کہا جی کیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موڈ بدل لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے نہیں بدلا اپنا مائنڈ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب یہ بالکل حکومت کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ اب اس وجہ سے ان کو جانا پڑے گا۔ پھر سرگودا کے اندر آج جلسہ ہوا، جلسے کے اندر جو مریم نے گفتگو کی، آج وہ عدلیہ کی بھی محافظ بن گئی، آج وہ فوج کے ادارے کے بھی محافظ بن گئی، اور فتنہ عمران خان کو قرار دے دیا۔ لیکن اس دوران مریم نے بڑا اعتراف کیا ہے، اور یہ شکست کا اعتراف ہے ان کی طرف سے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب ہمیں خیال آیا ہے۔ بھئی بات سوچنے والی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو برباد کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال آیا ہے، کیا آپ کو پہلے معیشت کے احوال کا علم نہیں تھا؟ بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے کرونا کی وبا آئی، پہلے آپ ملک کو قرضوں کے اندر ڈبو کر 2018 میں گئے ہیں، اور مشکل کے ساتھ معاملات پٹڑی پر چڑھے ہیں۔
اور آپ اتارنے آ گئے اور آپ کو یہ تھا کہ اگلا بجٹ دیں گے اور بڑے بلند بانگ دعوے کریں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن جیت جائیں گے. تو اب اکتوبر نومبر تک الیکشن کو لے جانا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ 3 مہینوں کے بجائے 5 یا 6 مہینے کے لیے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کا ایک سیٹ اپ آئے. وہ 6 مہینے، سال، 2 سال کے لیے تو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن کم از کم 6 مہینے کے لیے معیشت دان مختلف ٹیکنوکریٹس جو ہے ان کی خدمات لی جائیں. شاید جو اس وقت حالات ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج سرگودا کا جلسہ جو ہے کمپنی باغ کے اندر درخت کاٹے گئے، وہاں پر جو تعمیرات تھی وہ گرائی گئی. صرف یہ کہ ایک شہزادی اور شہزادے نے آج آ کر جلسہ کرنا ہے اور جلسے کے اندر کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں کرنی. کوئی 100 کے قریب مرتبہ جو ہے وہ صرف عمران خان ایسا حواس باختہ کر دیا ہے عمران خان نے کہ وہ آپ اگر گنے کہ کتنی مرتبہ عمران خان کا ایسے لگ رہا تھا کہ مریم نواز تقریر نہیں کر رہی بلکہ یہ کوئی وظیفہ دیا گیا عمران خان. اور پھر وہ دوسرے میاں صاحب نے گفتگو کی. لیکن یہاں جو ہے انہوں نے اعتراف کر لیا جی یہ حکومت ہم سے نہیں چلتی، ہم اندھے تھے، ہم بہرے تھے اور اس وقت ہم کسی کی باتوں کے اندر آ گئے ہیں، لیکن اب یہ چل نہیں رہی، لہذا ہم اس کمبل کو چھوڑ رہے ہیں. کمبل تو نہیں چھوڑ رہا. انہوں نے کہا جی ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے. نواز شریف حکومت چھوڑتا ہے تو آئندہ کے لیے 2/3 اکثریت دو گے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حکومت چھوڑ دے گا، عوام کو مشکل میں نہیں ڈالے گا. یعنی یہ بات اصولی لگ رہی ہے جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب IMF کے مطابق ہم نے سبسڈی ختم نہیں کرنی. اگر کریں گے مشکل فیصلے تو یقیناً عوام تنقید کرے گی، بھئی آپ کیا چھڑکنا لینے آئے تھے ادھر. تو لہذا جی جب مہنگائی نہیں کریں گے تو اگلا قرض جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کچھ مشکل نیگوسیشنز کر کے کوشش کر کے یہ معاملات کر لے گا، لیکن یہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا. تو مریم نواز نے کہا جی عمران خان ایک فتنہ ہے، پھر جو یہاں پر ہماری عدلیہ ہے یہ بڑا فتنہ ہے، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سب کو مل کر اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جی فوج پر بڑی تنقید کرتے ہیں. یہ بھئی آپ کے پرانے ٹویٹس، آپ کو ووٹ دو کو عزت آپ نے دینی تھی لیکن آپ تو سیدھے قدموں میں گر گئے ہیں. اور اب جس طرح آپ تابعداری کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ فتنہ ہے. 4 سال پاکستان کی تباہی اور بربادی ہوئی اور عمران پوچھتا ہے 4 ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کیا ہے. وہ 40 تقریریں کر چکا ہے، 1 منٹ بھی کارکردگی نہیں بولا اور جھوٹے خط ڈرامہ لے آیا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور سارے چونکہ یہ قطری خط، کیلبری فونڈ، میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، تو جھوٹ بولنا مریم کے لیے معمولی بات ہے. جب آپ کا چچا وزیر اعظم اور باقی جو چچے آپ کے چیف آرمی سٹاف اور دیگر جو ہمارے عام جو ہے وہ ڈیزگنیشن پر آنریبل لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مداخلت تسلیم کیا، تو آپ اس کا رد تو نہ کریں. اب عمران خان تمہارے اپنے ڈرامہ اس نے قرار دے دیا سارا، پھر ان کو جو سیکیورٹی تھریٹ ہیں ان کو بھی ڈرامہ قرار دے دیا ہے. اور پھر نواز شریف کے لیے کسی چیز کا قیمت 1 روپے بڑھانا بھی مشکل تھا. نواز شہباز کہتے ہیں کہ چیز کی قیمت بڑھانا ہو تو دل پر قیامت گزرتی ہے. شہباز شریف حکومت چھوڑ دے گا لیکن عوام کو مشکل میں نہیں ڈالے گا. تو یہاں پر آج یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے، لیکن پھر آیا کہ شاید یہ حکومت برقرار ہے. لیکن اب جو ہے غریدہ فاروقی چونکہ ایک معتبر صحافی ہیں، جب نون لیگ اور شہباز شریف کے حوالے سے خبر ہو تو یہ خاتون جو ہے وہ معتبر صحافی ہیں، اس حوالے سے ان کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے. تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ عنقریب ایک اتحادی جماعت کھسکنے کو تیار. کیا ایسی صورت میں مخلوط حکومت کے لیے پہلے خود الیکشن کا اعلان کر دینا زیادہ مناسب نہ ہوگا؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے شورلی چھوڑ رہے ہوں. دوسری طرف جو ہے خواجہ سعد رفیق، یہ بھی کچن کیبنٹ کا آدمی ہے. تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیسے بھاگ رہے ہیں. اب بھاگ رہے ہیں، بربادی کر لی. جو یہ شوق وہ کھلونے سے جو لاڈلوں نے کھیلنا تھا وہ کھیل لیا اس ملک کے غریبوں کے مقدر کے ساتھ. اور چلتی پھرتی جو معیشت ہے بھئی 10 لاکھ کا یہاں پر کارڈ دیا جا رہا تھا، صحت کارڈ، اس کو آپ نے ستیہ ناش کیا. پناہ گاہیں تھی آپ نے گرائیں، آتے ہی آپ نے معیشت کو سنوارنے کا جو طریقہ، جو کچھ غریب کو عمران خان دے رہا تھا وہ لے کر اب یہ اقتدار کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت دو تاکہ مزید جو ہم 40 سال سے بربادی لا رہے ہیں وہ مزید لائیں.
اب یہاں انہوں نے چیف جسٹس، آرمی چیف اور وہ ساری باتیں کی، وہ میں مریم کے جلسے کی زیادہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اب وہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وعدہ عمران اور اس کے سازشی ساتھیوں کے گند کا، یعنی عمران اور اس کے سازشی ساتھیوں کے گند کا ٹوکرا انہی پر الٹائیں گے، میدان لگے گا، مقابلہ ہوگا، تمہارے جھوٹ کھلیں گے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم گند کا ٹوکرا ہے عمران کا، ہم پھینک کے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو اندازہ نہیں تھا جب آپ ملک کے خلاف اس مبینہ سازش میں شریک ہوئے، اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا؟ اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہا ہے ابصار عالم۔ دیکھیے ذرا، چند دن بھی نہیں نکالے ان لوگوں نے، تو وہ لوگ جو محب وطن تھے، جو ہمیشہ اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ کیا جذبات ہیں ان کے۔ اب یہاں پر ابصار عالم کہتے ہیں کہ حکومت ججوں اور جرنیلوں سے بار بار درخواست کر رہی ہے کہ صرف اکتوبر تک ان کو چلنے دیا جائے اور سازش نہ کی جائے تاکہ عوام کو موجودہ مشکلات سے یکسو ہو کر نکالا جا سکے۔ آپ غور کریں کہ اس ملک کی جڑوں کو کاٹ کون رہا ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو ہے، آج کبھی ایک ٹی وی ایئر وائی سے اٹھتے ہیں، ہم نیوز پر جاتے ہیں، وہاں سے جیو نیوز کے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں پہنچے ہیں، تو وہ چونکہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور عمران خان اور مریم کے سب سے قریبی ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا جی اگر تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس میں صدر پاکستان بھی آئے ہیں، چیف جسٹس بھی آئے ہیں، آرمی چیف اور سرسد چیف نے ویسے ہونا ہے، سارے اگر شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ رکھیں کہ پتر تین کوئی ڈار نہیں، ہون تو حکومت چلا، پھر ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہماری حکومت نہیں جا رہی، یہ سارے مل کر گارنٹی دیں ان کو، آپ اندازہ کر لیں ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے، تو پھر ہم چلائیں گے، نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کیسے گارنٹی دے سکتی ہے؟ بچا تو سکتی ہے، ابھی کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ رہا ہے، ممکن ہے اس میں سے کوئی رستہ نکل آئے، لیکن وہ عارضی ریلیف ہوگا، کیونکہ آپ عمران خان تھے اس وقت، اپوزیشن آپ لوگ تھے، آپ کے چوریاں ڈکیٹیاں بہت کچھ تھا، اور اس وجہ سے آپ کے معاملات کو دیکھنا آسان تھا۔ لیکن ایک طرف عوام اور عمران خان ہوں تو ادارے کیوں بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اور پہلے بھی آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے سوائے کپڑے بیچنے کے، دعوے کرنے کے، اور امپورٹ کے اندر چند چیزیں جو ہے وہ ہم روک رہے ہیں جی، بس زبردست ہو گیا، 5 دن آپ غائب رہے ہیں شہباز سپیڈ۔ لیکن یہ ہے کہ میڈیا کو زبردست نکیل ڈالی ہوئی ہے، اشتہار پر اشتہار، قومی خزانہ لٹا رہے ہیں اقتدار کے اندر آ کر، کروڑوں اربوں روپے تک یہ معاملہ جائے گا جتنا اس وقت ریٹ جا رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے ملک کو کنگال کر دیا، خزانہ خالی ہے، یہ اشتہار چلانے کے لیے روزانہ کروڑوں روپے کا جو منہ وہ لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چینل جو ہے ان کی تو عیدی ہوتی ہے، آپ اقتدار میں آئیں، قومی خزانہ لٹائیں، وہ اینکر کی بھی تنخواہیں زبردست ہوں گی اور وہ مزے کریں گے اور آپ کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم طبقہ ملامتیہ کا مسئلہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی اور مریم تو سرنڈر کر چکے ہیں، اب یہ سارا معاملہ یہ ہے جی کہ جنرل باجوہ صاحب حکم کریں، آگے کیا کرنا ہے؟ آپ گارنٹی دیں گے تو حکومت میں رہتے ہیں، آپ نہیں دیتے تو ہم تو یہ لیٹ چکے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر لیں یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے، یہ کس طرح کے جمہوری سیٹ اپ ہے، کس طرح یہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ آپ بھاگ رہے ہیں لیکن اکتوبر تک جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ خورشید شاہ کہتا ہے ویسے ہم نے یہ حکومت لے کر احسان کیا ہے، اب احسان کس پر آپ نے کیا ہے یہ خورشید شاہ صاحب آپ نے نہیں بتایا، اور اب وہ کہتے ہیں اگر ہم سے حکومت لے لی جائے تو ہم پہ یہ احسان ہوگا۔ دیکھیے ملک چل رہا تھا، آپ نے پہلے بھی اس ملک کو بربادی تک پہنچایا ہے، دوبارہ آپ نوچنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ عوام اور عمران خان ایک طرف ہو گیا اور آپ سارے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو اب یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال آپریشن رجیم چینج نے پاکستان کی معیشت کو 1.5 مہینہ 2 مہینے کے لیے برباد ضرور کیا ہے، لیکن امریکہ کے خلاف جس طرح پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یقیناً اب اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔